السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے ناکامی دل پارٹ 2۔ مہرو کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ طبیعت تھوڑی سنبھلی تو جمال اسے گھر لے آیا۔ اس کا رنگ سفید ہو گیا تھا، جیسے بالکل بے جان ہو گئی ہو۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جمال اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ جمال پریشان تھا کہ کیا کرے۔ اس نے مہرو کے لیے کھانا کمرے میں ہی منگوا لیا تھا، اسے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ مہرو نے کہا، جمال ایک بات بولوں؟ نہیں، تم کھانا کھاؤ اور خاموش رہو، پھر بات کریں گے۔ پہلے ٹھیک ہو جاؤ، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گی کہ نہیں۔ کیوں پتہ نہیں؟ مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ مہرو چھوڑ دو ہر چیز، جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ وہ میرا بھائی ہے اور ملک سے باہر ہے، اب تم میری بیوی ہو، مجھے پتہ ہے۔ پھر اسے بھول جاؤ یا مجھے چھوڑ دو، مگر وہ پھر بھی تمہیں نہیں اپنائے گا۔ میں اس پر لعنت بھیجتی ہوں، اس کی وجہ سے میں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ اس نے میرے دل کو تکلیف دی اور آپ میرے محسن ہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، نہ بھول سکتی ہوں۔ اب آپ ہی میرا سب کچھ ہو۔ جمال کو یہ سن کر سکون ملا تھا، کیونکہ اس نے جو قدم اٹھایا تھا اس کی وجہ سے سب ناراض تھے، اور یہ بات اگر کھلتی تو اور مصیبت ہو جاتی۔ اس نے مہرو کو سمجھا دیا کہ تم یہ بات کبھی نہیں کرو گی اور بھول جاؤ اس بات کو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں کرتی، مگر مجھے بھولنے میں وقت لگے گا۔ جمال خاموش ہو گیا۔ وہ مہرو کو کھانا کھلانے لگا۔ مہرو روئے جا رہی تھی، پھر خود ہی ہنسنے لگی۔ جمال نے غور سے دیکھا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا، میں ٹھیک ہوں، پاگل نہیں ہوں۔ جمال نے کہا، اللہ نہ کرے۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ پھر جمال نے اسے میڈیسن دی، وہ کھا کر لیٹ گئی۔ جمال اس کے پاس ہی تھا، وہ سو گئی۔ رات کو آنکھ کھلی تو جمال اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور سو رہا تھا۔ اس نے جمال کو آہستہ سے کھینچ کر لٹا دیا، وہ بھی لیٹ گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو مہرو بھی سو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ باہر ایک اور مصیبت تیار تھی۔ کمال واپس آ چکا تھا۔ اب جمال اور پریشان ہو گیا۔ کمال اسے مبارک دینے لگا اور بولا، بھابھی کدھر ہے؟ اس نے کہا، اس کی طبیعت خراب ہے۔ تم کب آئے؟ کب واپسی ہے؟ اس نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہوں، 1 ماہ کے بعد واپس جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مہرو ابھی سو رہی تھی۔ اس نے سوچا، کیا کروں؟ پھر اس نے مہرو کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مہرو کو اٹھایا اور وہ اٹھ گئی۔ وہ پہلے سے ہی بہتر تھی، وہ پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اس نے کہا، اٹھو، ناشتہ کر لو۔ پھر دونوں نے ناشتہ کیا۔ مہرو نے میڈیسن کھائی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر کم ہی نکلتی تھی۔ پھر جمال نے بتا دیا کہ کمال واپس آ گیا ہے۔ اس نے کہا، تو پھر کیا ہے؟ وہ شاید سنبھل چکی تھی۔ جمال نے کہا، تم خود کو سنبھال لو گی، ابھی رات کو ہاسپٹل سے واپس آئی ہو۔ ہاں، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ کسی نے مہرو کی خبر نہیں لی تھی۔ اس نے جمال کی طرف گہری نظروں سے دیکھا اور بولی، آپ ہو نا میرے ساتھ، پھر مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلو تمہیں باہر لے چلوں؟ ٹھیک ہے۔ جمال خود ہی اس کے لیے کپڑے نکالے اور تیار ہونے چل دی۔ جمال بھی کپڑے چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ آیا تو وہ تیار تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دونوں باہر چل دیے۔ کمرے سے باہر نکلے تو سامنے ہی صوفے پر کمال بیٹھا تھا۔ مہرو کو دیکھ کر اسے جیسے کرنٹ لگ گیا۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ جمال نے تعارف کروایا، یہ تمہاری بھابھی ہے، مہرو نسا۔ کمال کی زبان بند تھی۔ وہ پھر باہر چل دیے۔ مہرو نے جمال کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، وہ گردن اونچی کر کے اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ کمال دیکھ رہا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس نے جو کیا وہ اس کے سامنے اس طرح آ جائے گا۔ وہ چلے گئے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اسی دن وہ واپس چلا گیا، اور یہ اس کے لیے اور سب کے لیے ہی اچھا تھا۔ جمال واپس آیا تو وہ جا چکا تھا۔ جمال نے بھی اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کمال پھر گیا تو کبھی واپس نہیں آیا۔ مہرو اور جمال ساتھ تھے۔ گھر والے بھی مہرو سے بات نہیں کرتے تھے۔ جمال کا اپنا کاروبار تھا، وہ صبح جاتا شام کو آتا۔ مہرو کمرے میں بند رہتی، وہ آتا تو اسے باہر لے جاتا۔ مہرو اب بہت بہتر تھی، جمال اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر پتہ چلا کمال نے باہر شادی کر لی ہے۔ ان کی فیملی گئی اس کی شادی میں، لیکن جمال نہیں گیا۔ پھر پتہ چلا کہ اس کی بیوی زبان کی بہت تیز ہے۔ کمال کو سزا مل چکی تھی، وہ اس کو ہر روز ذلیل کرتی۔ کمال کو اس سے بہت محبت تھی، اور وہ اسے محبت تو دور، عزت بھی نہیں دیتی تھی۔ قدرت اتنا انتقام لے چکی تھی،
جس کے وہ قابل بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان تھا، اس کا دل ناکام ہو چکا تھا، وہ بھی اسی تکلیف میں تھا جو اس نے مہرو کو دی تھی۔ مہرو تو اب سنبھل گئی تھی، جمال نے اسے دوست بن کر سنبھالا تھا، اس نے کبھی شوہر ہونے کا حق نہیں جتایا تھا۔ مہرو اس سے بہت پیار کرنے لگی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی، وہ اور زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ لوگ سوچتے ہیں وہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جسے اللہ نے تھاما ہو اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔